یہ تسبیح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا آلہ ہے، اور اس ذکر کے آلے سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا اس طرح کی تسبیحات ہوا کرتی تھی؟ کیا اس طریقے سے تسبیح پڑھا کرتے تھے، یا اس طرح تسبیح کا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ تو اس ضمن میں بہت ساری ایسی روایات موجود ہے کہ ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ذکر فکر کے لیے اعلی ذکر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی ترتیبات اور ان کی ظاہری شکلیں مختلف تھی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح اکابر جو صوفیہ کرام ہیں ان کا معاملہ بھی ہے کہ وہ تسبیح استعمال کرتے تھے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اصحاب جو ہے وہ کھجوروں کی گٹلیوں سے ذکر کے تعداد جو ہے اس کا تعین کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے ذکر گنا کرتے تھے۔ چنانچہ الحاوی فی الفتاوی کے اندر موجود ہے، اور ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور بعض امہات المومنات کے حوالے سے آتا ہے کہ کھجور کی گٹلیوں اور کنکریوں سے تسبیحات جو ہے وہ کاؤنٹ کیا کرتے تھے، لیکن جو مستحسن اور جو سنت طریقہ ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے تعداد کو گننا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح مختلف بزرگان دین رحمہم اللہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ انگلیوں سے ذکر کا استعمال مستحسن ہے، اگر غلطی کا اندیشہ ہو تو تسبیح کا استعمال بھی اولا ہے، یعنی کہ اگر انگلیوں پر آپ جو پورے ہیں ان سے آپ ذکر کرتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، تو 15 ایک ہاتھ پر ہے، 15 دوسرے ہاتھ پر ہے، اور آپ کو پڑھنا 100 مرتبہ ہے۔ اب کیا ہے کہ مشکل ہے کاؤنٹ کرنا، آپ ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں کہ پتہ نہیں 15 ہوئے، پھر 15 کے بعد 30 ہوئے، اب 30 کے بعد پھر 15 کتنے ہو گئے، تو بندہ الجھ جاتا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر تسبیحات پوروں پر پڑھنے پر غلطی کا اندیشہ ہو کہ تعداد غلط ملط ہو جائے، تو پھر مستحسن اور اولا ہے کہ آپ تسبیح کو استعمال کریں۔